السلام علیکم۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات چیپٹر نمبر 2 کلاس دہم مطالعہ پاکستان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم، یعنی کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کی جسے کہتے ہیں، اس کی ایبریویشن اگر میں آپ کو بتا دوں، آرگنائزیشن اسلامی کانفرنس۔ جیسے آپ نے آگے جا کے ہم پڑھیں گے ECO، ٹھیک ہے، اس کے بعد اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن، انجمن اقوام، اور اس کے بعد ECO کا نام بھی آپ نے سنا، RCD کا نام بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو اس قسم کی جو تنظیم ہے ان کا قیام عمل میں آیا، تو پوری عالم اسلام کے مسلمانوں نے بھی یہ سوچا کہ اسلام کے نام پر، اسلام کے یعنی کہ نام پر ایک آرگنائزیشن قائم کی جائے، ایک تنظیم قائم کی جائے جس میں رکن ممالک پوری عالمی برادری کے اسلامی ممالک ہوں، اور جہاں کہیں بھی جس ملک میں بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جس ملک میں بھی اسلام کے خلاف، یعنی کہ جس ملک میں بھی اسلام کے خلاف تحریکیں چلائی جاتی ہیں، یا اسلامی ملک میں کوئی نہ اسلامی ملک میں کچھ یعنی کہ اسلامی ملک میں قبضہ کیا جاتا ہے، جیسے کشمیر، فلسطین، قبرص، بوسنیا، اس صورت میں، تو اس تنظیم کا مقصد یہ ہے اس کی مذمت کرنا اور اس کو روکنے کے لیے تحریک چلانا۔ تمام اقوام نے پوری بین الاقوامی سطح پر تنظیمیں قائم کی گئی۔ NGOs بھی آپ نے بہت سی NGOs کا نام بھی سنا۔ ایسے مسلمانوں نے بھی سوچا کہ اسلام کے نام پر ایک اسلامی ممالک کے اتحاد کے لیے ایک آرگنائزیشن قائم کرنی چاہیے، جس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ساری عالمی برادری کو یکجا رکھنا اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کو روکنا، اور جہاں کہیں بھی اسلامی ملک میں ظلم و ستم کیا جاتا ہے ان کے خلاف یعنی کہ لڑنا، آواز اٹھانا۔ تو OIC آرگنائزیشن اسلامی کانفرنس، اس کا یعنی کہ بیسیکلی اس میں یہ کب تعمیر کی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے، کس ملک میں، کس شہر میں اس کا دفتر ہے، تو اس نے یعنی کہ اس تنظیم میں کون کون سے ممالک جو ہے مین وہ شامل ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات، یعنی کہ پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں، اور پاکستان کا OIC بنانے میں یعنی کہ کیا کردار ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس کو میں نے 9 پوائنٹس میں مینشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ایکسپلینیشن جو یہ لانگ کویسچن ہے، پیج نمبر اگر دیکھا جائے پیج نمبر 61 پر یہ لانگ ہے، ٹھیک ہے، لانگ کویسچن نمبر 6۔ اور اس کا جو جواب ہے وہ پیج نمبر 41 پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرے چیپٹر کا لانگ ہے جسے 9 پوائنٹ میں نے مینشن کیا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ پاکستان شروع سے ہی سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا حوال ہے، یعنی کہ پاکستان کو اگر بیسکلی دیکھا جائے، پاکستان بحیثیت ایک مسلمان قوم کے ناطے ہمیشہ سے ہی اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا حوال ہے، یعنی کہ پاکستان کی بات یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان اتحاد قائم رہے، ٹھیک ہے، وہ ایک تنظیم کے طور پر بات کریں، مسلمانوں میں فرقہ وارانیت کو ختم کیا جائے،
اتحاد اور اتفاق سے رہا جائے، اور اس نے ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کے لیے سازگار ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور آپس میں ایک ملک کو دوسرے ملک سے جوڑنے کے لیے اور اپنے تعلقات اچھے اسلامی ممالک کے ساتھ رکھنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ سے ہی بہت یعنی کہ کلیدی کردار ادا کیا ہے، بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے اور اپنے موقف کی کھل کر اقوام متحدہ میں بات کی ہے۔ اب پاکستان بھی اقوام متحدہ کا رکن ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو تحریکیں چلائی جاتی ہیں بالخصوص اسلام کے خلاف، تو پاکستان اقوام متحدہ میں بھی شروع سے ہی اس کے خلاف کھل کر یعنی کہ بات کی ہے۔ پاکستان نے یعنی کہ کبھی بھی اسلامی ممالک کے خلاف جو اٹھنے والی تحریکیں ان کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی یہ دے گا، بلکہ اقوام متحدہ جو بہت بڑا ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن، اس میں بھی مسلمانوں کے خلاف جو تحریکیں چلائی جاتی ہیں تو مسلمانوں کے حق میں جو موقف ہوتا ہے اس پر پرزور یعنی کہ پاکستان نے تحریک چلائی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا مسئلہ کشمیر جو ہے، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ابھی ستمبر میں اس کا آ رہا ہے اجلاس، تو اس میں ہمیشہ سے جتنے بھی پاکستان کے وزیر اعظم جاتے ہیں ادھر جا کے مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے، موقف بتایا جاتا ہے۔ بالخصوص جو کشمیر کا مسئلہ ہے ہر سال ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، جہاں پر بھارت کی بربریت جاری ہے، بھارت کا قبضہ جاری ہے، لیکن اقوام متحدہ اس کی طرف یعنی کہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اس سال بھی یہ ستمبر کو ہونا ہے 14 یا 15 ستمبر کو، تو اس میں بھی پاکستان کا بیسکلی جو موقف ہے مسئلہ کشمیر ہے، تو دیکھیں اس کا حل اس سال نکلتا ہے کہ نہیں۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں جب یہودیوں نے 1969 جب عرب اسرائیل جنگ جب ہوئی تو اس کے بعد مسجد اقصیٰ پر آگ لگانے کے واقعے کے بعد تو یہودیوں نے کیا کیا، مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی، تو دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے، یعنی کہ اس کے رد عمل کے طور پر مراکش کے شہر رباط میں دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوئے، کیونکہ مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس بھی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی کہا جاتا ہے، ان مقامات کے ساتھ اس مسجد کے ساتھ پوری عالمی برادری کو خاص لگاؤ ہے۔ تو جب ادھر آگ لگائی گئی تو پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں مراکش جو مسلمان ملک ہے اس کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے، پاکستان اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس میں بیسیکلی پاکستان نے تجویز پیش کی کہ اسلامی یعنی کہ کانفرنس ایک بلانی چاہیے پوری دنیا سے، ٹھیک ہے، یہ تنظیم بلا کر ایک یعنی کہ کانفرنس پورے دنیا کے جو عالمی برادری کے جو مسلمان ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ایک تنظیم بنانی چاہیے، اور تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی، جس پر پاکستان نے تجویز پیش کی کہ ایک آرگنائزیشن OIC کے نام سے قائم ہونی چاہیے، تو تمام ممالک نے پاکستان کے حق میں حمایت کی۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا، اس کا صدر جو دیکھا جائے صدر دفتر جدہ میں واقع ہے، اس کا جو بیسکلی جو آفس ہے وہ کدھر ہے، جدہ میں ہے، سعودی عرب کے شہر۔ اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، اس کا بیسکلی جیسے اقوام متحدہ کا منشور ہے، بیسکلی اگر دیکھا جائے OIC آرگنائزیشن اسلامی کانفرنس کا بھی ایک منشور ہے، اس منشور کو سیٹ اپ کرنے کے لیے پاکستان نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ ہمارا آج کا لانگ کویشچن، آپ اس کو پوائنٹس کے سلسلے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اتحاد کا خواہاں، پاکستان شروع سے اسلامی برادری کے اتحاد کا خواہاں ہے، کیونکہ پاکستان بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں آپس میں اتفاق سے رہیں، اور اس نے آپس میں اتحاد رکھوانے کے لیے تمام سارے ملک کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 3 میں ہم نے پڑھا، پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھا جائے تو اقوام مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں میں ہمیشہ پاکستان نے اس کے خلاف رد عمل پیش کیا اور اقوام متحدہ میں کھل کر مسلمانوں کی یعنی کہ اسلامی ممالک کی اور مسلمانوں کی حمایت کے موقف کی ہمیشہ سے حمایت کی ہے۔ تو 1969 کا جو واقعہ ہے جب مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی گئی تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ یعنی کہ جیسے پوائنٹ نمبر 5 میں لکھا ہے مراکش کے شہر رباط میں جمع ہوئے، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ مراکش کے شہر رباط میں جمع ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ جو ہے اس سے یعنی کہ دلی لگاؤ ہے، بیت یعنی کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی کہا جاتا تھا اسے۔
تو ادھر اسلامی کانفرنس بنانے کے لیے یعنی کہ پاکستان نے تجویز پیش کی کہ جیسے اقوام متحدہ ECORCP جیسے تنظیمیں قائم ہے ویسے مسلمانوں کو بھی اپنے حقوق سے کے لیے مسلمانوں کو یہ تنظیم بنانی چاہیے. لہٰذا تمام اسلامی ممالک نے جیسے پوائنٹ نمبر 7 میں نے اسلامی ممالک لکھا ہے یہ پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی. اب اس تنظیم کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا جس کا نام OIC آرگنائزیشن اسلامی کانفرنس رکھا گیا. اور اس تنظیم کا صدر دفتر دیکھا جائے تو اس کا صدر دفتر سعودیہ کے شہر جدہ میں واقع ہے. ٹھیک ہے, مین آفس اگر اس تنظیم کا دیکھا جائے جدہ میں ہے. اب اس کانفرنس کا منشور اب اس کا بیسیکلی منشور ترتیب یعنی کہ قائد و ضوابط تشکیل دینے میں پاکستان نے اس تنظیم کو قائم کرنے میں اور اس کانفرنس کا منشور کے سیٹ اپ کے لیے ہمیشہ سے ہی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ پاکستان کے اسلامی کانفرنس کے ممالک کے ساتھ تعلقات کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات جیسے میں نے 7 پوائنٹ مینشن کیا ہے. اسے آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کی پریکٹس کریں. شکریہ.